ویلکم ٹو بولتے ہاتھ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جس خاص موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ورشب راشی یعنی برج عمل ٹورس والوں کی زندگی کا وہ اہم ترین موڑ ہے جو 15 جولائی سے 30 جولائی سال 2026 کے درمیان آپ کی قسمت کا پورا کھیل بدلنے والا ہے، کیونکہ اس بار سیاروں کی جو چال ہے وہ آپ کی خاموشی، آپ کے دھن اور آپ کے گھر کے سکون کا حساب مانگنے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس بات کو آپ نے خاندان میں برسوں سے دبا کر رکھا تھا وہی اب سامنے آنے والی ہے۔ جس پیسے کو آپ بہت محفوظ سمجھ رہے تھے وہاں حساب کتاب بدل سکتا ہے۔ جس سکون کو آپ مستقل مان رہے تھے وہاں اچانک بے چینی اٹھ سکتی ہے، اور جس مقصد کے لیے آپ طویل عرصے سے محنتیں کر رہے تھے وہاں سے اب زحل آپ سے پوچھنے والے ہے کہ کیا آپ کی سمت درست ہے یا بس آپ دوڑے جا رہے ہیں، کیونکہ 15 جولائی سال 2026 سے لے کر 30 جولائی کے بیچ کا وقت آپ کے لیے بے حد اہم ہے، جہاں عطارد پیچھے کی طرف چلتے ہوئے اور بے اثر ہو کر آپ کے دھن اور بول چال کے انداز کو سیدھے متاثر کر رہا ہے۔ مشتری بے اثر ہو کر آپ کے حوصلے اور فیصلوں کی وضاحت کو دھندلا کر رہا ہے، اور زہرہ اور کیتو کی موجودگی آپ کے من کے سکون کا امتحان لے رہی ہے۔ اور 27 جولائی سے زحل پیچھے کی طرف چلتے ہوئے آپ کے کیریئر اور وابط کا پورا حساب کتاب شروع کرنے والا ہے۔ اب ذرا گہرائی سے سمجھیے کہ عطارد برج ثور کے لیے دوسرے اور پانچویں گھر کا مالک ہے، یعنی پیسہ، بول چال، عقل، اولاد اور محبت۔ ان سب پر عطارد کا ہی راج ہے، لیکن عطارد کے بے اثر ہونے کی وجہ سے اس وقت پیسے کا حساب گڑبڑ ہو سکتا ہے، کسی بڑی ادائیگی میں تاخیر ہو سکتی ہے، خاندان میں کہی ہوئی بات کا غلط مطلب نکالا جا سکتا ہے، کوئی پرانا خاندانی مسئلہ یا بچوں سے متعلق کوئی پرانی پریشانی دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے۔ اس لیے برج حمل والوں کے لیے پہلا سنہری اصول ہے کہ اس وقت اپنی زبان اور اپنے پیسوں دونوں کو بہت سنبھال کر چلانا ہے۔ اب بات کرتے ہیں مشتری کی، جو اس وقت آپ کے تیسرے گھر میں ہے۔ یہ گھر حوصلے، کوشش، پیغام رسانی اور چھوٹی مسافتوں کا ہے۔ مشتری یہاں آپ کو ہمت تو دے رہا ہے، لیکن بے اثر ہونے کی وجہ سے آپ کے اندر ایک الجھن رہے گی، کیا یہ قدم درست ہے یا نہیں۔ 16 جولائی سال 2026 کے بعد جب سورج بھی تیسرے گھر میں آ جائے گا تو آپ کی بول چال اور آگے بڑھنے کی طاقت میں اضافہ ہوگا، مگر عطارد کے الٹے چلنے کی وجہ سے یہی طاقت انا اور جلد بازی میں بدل سکتی ہے، اس لیے بہت سوچ سمجھ کر بولنا ہے۔ اب سب سے اہم حصہ یعنی زہرہ اور کیتو کا اثر، یہ دونوں سیارے آپ کے چوتھے گھر میں ہیں، جو کہ آپ کا گھر، والدہ، جائیداد اور گاڑی کا ہے۔ زہرہ آپ کو ہر طرح کی آسائش دینا چاہے گا، گھر سجانے کا دل کرے گا، نئی گاڑی یا جائیداد دیکھنے کی خواہش ہوگی، مگر کیتو وہاں بیٹھ کر آپ سے بار بار پوچھے گا کہ کیا یہ سکھ سچ میں سکھ ہے یا محض دکھاوا۔ اس لیے 15 سے 30 جولائی سال 2026 کے درمیان گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ کا من بے چین ہو سکتا ہے، آپ کا دل کرے گا کہ گھر بدل لوں یا بڑی مرمت کرا لوں، لیکن میری نصیحت مانیں تو اس وقت کوئی بڑا خرچہ کرنے سے پہلے رک جائیں، کیونکہ جو چیز ابھی آپ کو بہت خوبصورت لگ رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ مستقبل میں آپ کے لیے درست ثابت ہو۔ اپنی والدہ کی صحت کا خاص خیال رکھیں اور گھر کے ماحول میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر رد عمل نہ دیں، کیونکہ اس وقت گھر کی شانتی اور سکون سب سے بڑی دولت ہے۔ اور سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ یعنی 27 جولائی سے زحل کا پیچھے کی طرف چلنا۔ زحل آپ کے لیے تقدیر اور کام دونوں کے مالک ہیں، اس لیے زحل اب آپ سے کہے گا کہ ذرا رکو اور دیکھو کہ آپ کی کمائی کا راستہ صحیح ہے یا نہیں، کیا آپ کے ساتھ جڑے لوگ واقعی آپ کی ترقی کا ذریعہ ہیں یا صرف آپ کی توانائی کھینچ رہے ہیں۔ زحل آپ سے مانگ رہا ہے کہ اپنے مقاصد کا دوبارہ جائزہ لیں، کیا آپ واقعی محنت کر رہے ہیں یا صرف نتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر کوئی پرانا گاہک یا پرانا دوست واپس رابطہ کرے تو آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کریں، پہلے دیکھیں کہ وہ شخص فائدہ دے گا یا وہی پرانی الجھنیں واپس لائے گا۔ اس پورے وقت میں آپ نے اپنے مالی حساب کتاب کو لکھ کر رکھنا ہے، فضول خرچی سے بچنا ہے اور اپنی محبت اور اولاد کے معاملات میں کسی قسم کی جلد بازی نہیں کرنی۔ اب آخر میں وہ وظائف جن سے آپ اس مشکل وقت کو آسانی میں بدل سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو روزانہ صبح اٹھ کر اول و آخری درود شریف کے ساتھ 313 بار یا رزاقوں کا ورد کریں، اور رزق کی بندش کو توڑنے کے لیے یہ بہت مجرب ہے۔ گھر میں اگر بے سکونی یا جھگڑے کا ماحول ہو تو سورہ کوثر کی تلاوت 21 بار کر کے پانی پر دم کریں اور اسے گھر کے کونوں میں چھڑک دیں۔ یہ عمل گھر کی منفی توانائی کو ختم کرنے کے لیے اکثیر ہے اور اپنی پریشانیوں کے حل اور اللہ کی خاص
مدد حاصل کرنے کے لیے روزانہ 1100 مرتبہ یا لطیف کا ورد اپنے دل میں جاری رکھیں۔ یہ وظیفہ آپ کے بگڑے ہوئے کاموں کو اللہ کے فضل سے درست کر دے گا اور آپ کو ہر فیصلے میں صحیح سمت دکھائے گا۔ یاد رکھیں کہ یہ وقت آپ سے دولت چھیننے نہیں آیا، بلکہ آپ کو دولت کا صحیح استعمال سکھانے آیا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کے ہر قدم پر نظم و ضبط اور صبر کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ جو انسان اس وقت صبر کر گیا وہی آنے والے وقت کا فاتح ہوگا۔ میرے پیارے دوستو، یاد رکھیں یہ سیارے اور ستارے صرف ایک اشارہ یا راستہ دکھاتے ہیں۔ اصل کامیابی اور مدد تو صرف اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اس مشکل وقت میں اپنی 5 وقت کی نمازوں کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اللہ سے اپنی ہر مشکل میں مدد مانگیں، کیونکہ جو سکون سجدے میں ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں۔ اللہ سے لو لگانے کے بعد آپ کو کسی سیارے کے برے اثرات کا ڈر نہیں رہے گا۔ اس لیے اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کریں اور اپنی زندگی کے ہر قدم پر نظم و ضبط اور صبر کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ جو انسان اللہ پر توکل کر کے صبر کر گیا وہی آنے والے وقت کا فاتح ہوگا۔